عورتوں کے پاس بھی موبائل ہے، مردوں کے پاس بھی موبائل ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، رات کو رضائی کے اندر جو مرضی بچے کریں، کوئی پتہ نہیں، اپنا دروازہ لگایا، میں جی ذرا پڑھ لواں، کی پڑھ لواں، موبائل کول آ، وہ پوری دنیا جہان دا سارا گند دے وچ وا، جو مرضی دیکھو جو مرضی کرو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری اصلاحی نشست کا پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے جب تک شادی نہیں ہوتی، وہ اگر کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی اتنا ہی بوجھ آتا ہے۔ اتنے کر صاحب جی، آپ صبح کو گئے شام کو آئے، بس سارا دن کی ہوا کچھ پتہ نہیں ہے گا۔ تو میں اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنی ماؤں سے دست بدست درخواست کروں گا کہ وہ خصوصی نگہداشت کریں۔ مائیں ہر وقت گھر میں رہتی ہیں، ماؤں کو پتہ ہوتا ہے یہ بچہ کیسا ہے، بچی کیسی ہے اور بچہ کیسا ہے، ان کی دیکھ بھال کرو۔ بہت مشکل حالات ہیں، بہت مشکل وقت جا رہا ہے، ان کی جوانیوں کی حفاظت کرو، دعائیں کرو اللہ سے کہ یا اللہ ان کو پاکیزہ رکھنا، ان کی جوانی کی یا اللہ حفاظت کرنا، پاک دامنی میں ان کو رکھنا۔ تو یہ ہمیں ان باتوں کو بھی فکر کرنا ہے۔ ہر وقت ہم جو ہیں، اس وقت میں اور میں نے آپ کو یہ مثال اس لیے دی کہ ایک قلعے سے 70-60-10 من گندم نکلتی تھی اور ہم سب خوشحال تھے۔ اب ہم صبح سے لے کے شام تک نماز کی پابندی ختم، ہر وقت گاہک، دکان، سودا لانا دینا، اس کے علاوہ ہماری سوچ باہر نکل ہی نہیں رہی۔ اتنی دیر کام کرو جتنی دیر اللہ پاک نے آپ کے لیے ضرورت پوری کر دی۔ آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں نا، ہر ساتھی بمیں میرے، ہمارے پاس 6 مہینے کا راشن ہوگا۔ کل دی فکر 6 مہینے کا راشن ہے گا وا، لیکن کل دی فکر نماز ضائع ہو رہی ہے، تلاوت ضائع ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو قرآن کا جو پیغام ہے، رمضان کا جو پیغام ہے، ابھی 8 دن گزرے ہیں، تو ہمیں اس پیغام کو، رمضان اور قرآن کے پیغام کو بار بار یاد کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ رمضان تک ہم لوگ پھر ویسے ہی روح کے ساتھ، ویسی بشاشت کے ساتھ اپنا رمضان جو ہے اس میں ہم اللہ پاک کی عبادت کر سکیں۔ تسی جی پھر اتنے دسو کار صاحب جی، ایتھے کوئی ترتیب بناؤ ہے کیوں جی، کیڑا ساتھی تیار ہے گا جیڑا کو وقت دے گا کہ وہ ایک آیت، صرف ایک آیت، زیادہ وقت نہیں لینا جی، صرف اور صرف 20 منٹ لینے ہیں، صرف 20 منٹ۔ جیڑا آیا کوئی بندہ، ہاں جی، قرآن شریف دی ایک آیت پڑھی ہے جی، ایک آیت پڑھی اور اس کے اندر اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح، بس۔ لو جی، اے ماشاءاللہ 4-5-6 ساتھی ہے گے، باقیاں نو اللہ توفیق دے۔ میں اپنی ماواں بہناں اگے بھی درخواست کردا ہاں کہ جڑیاں ساڈیاں ماواں بہناں کو وقت ہے، انہوں کو جیڑا وقت ہے وہ اس وقت تشریف لے آؤ۔ کوئی استانی صاحبہ انہوں نے اس وقت ہی دیکھو، اور کچھ نہ ہوئے۔ ہندوستان کا ایک واقعہ لکھا ہے جی، آپ ذرا غور سے سنیں، ایک واقعے کے بعد ذکر کریں، دعا کریں۔ ہندوستان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص پوسٹ ماسٹر تھا اور وہ ایک گاؤں سے قصبے کے اندر، وہاں پوسٹ ماسٹر تھا، ڈاکیا تھا۔ راستے میں ایک گاؤں آتا تھا، اس گاؤں سے گزر کے وہ اپنا قصبے میں جاتا تھا۔ ایک دن وہ سائیکل پہ آ رہا تھا تو اس گاؤں کے لوگ انتظار میں تھے، ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہوا تھا
کہ کوئی جنازہ پڑھا دے۔ اب وہ پوسٹ ماسٹر صاحب انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، نمازی بندے تھے، انہوں نے کہا ماٹ صاحب ادھر کھڑے ہو، پہلے اے جنازہ پڑھاؤ تو پھر جائیو۔ اب انہوں نے سائیکل کھڑی کی، نماز جنازہ پڑھائی اور اس میت کو لحد کے اندر اتارا۔ اس دوران ان کے اوپر والی جیب سے چابی جو تھی داغ خانے کی وہ بھی اندر گر گئی، ان کو نہیں پتہ چلا۔ اب وہ تدفین کے بعد سائیکل اٹھائی، وہاں چلا گیا، وہاں جا کے دیکھا جیب میں سے چابی نہیں ہے۔ وہ تالے بھی اس وقت کے بڑے بڑے ہوتے تھے، ٹوٹتے بھی نہیں تھے، ایسے بٹن والے تالے ہوتے تھے۔ اب وہ پھر پریشان کہ اب میں کیا کروں، واپس آیا، بستی والوں سے کہا یار مینوں شک پیندی میری چابی، جدوں میں بیچ سکا تو چابی گر گئی ہے، تو ہن دسو کی کریے، تہاڈی بڑی مہربانی ہے۔ بستی والے نے کہا چلو قبر کھول لینے ہیں تاکہ تو چابی اپنی چک لے۔ لحد والی قبر تھی، وہ لحد والی قبر کھولی، اس کی چابی مل گئی، لیکن اندر سے خوشبوئیں بہت آ رہی تھیں، اندر سے ایسے خوشبوئیں آ رہی۔ اب وہ چابی لے کے چلا گیا، ڈاک خانے چلا گیا جا کے۔ اس کے بعد وہ دوپہر کو واپس آیا، اس نے آ کر کے پوچھا وہ بابا جی دا گھر کتنے، جہاں بابا جی دا انتقال ہویا؟ انہوں نے کہا وہ گھر والا۔ وہاں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا، اندر سے خاتون تھی، اس نے کہا وہ بابا جی کوئی مرد ہے گھر میں؟ انہوں نے کہا مرد تو کوئی نہیں ہے۔ تو بابا جی کے بارے اندر پوچھنا تھا۔ انہوں نے کہا کیا پوچھنا تھا؟ اس کا بیٹا کوئی بھی نہیں تھا، وہ میرا ابا تھا، تو پوچھے کیا پوچھنا؟ اس نے کہا وہ کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا وہ پڑھا لکھا ہے نہیں تھا، بس نماز ہی پڑھتا تھا۔ کہتا کوئی کام کرتا تھا وہ؟ کہتی کوئی کام نہیں کرتا تھا، ایک کام روزانہ وہ کرتا تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کے جب آتا تھا نا تو یہ قرآن شریف پڑھا یہ کھول لیتا تھا، ایسے قرآن شریف کو کھول کے نا تو ایسے شہادت والی انگلی ایسے اوپر رکھ کے تو ایسے کہتا تھا کہ میرے اللہ جی نے سچ کہا ہے، میرے اللہ جی نے بہت پیاری بات کی ہے، بس ایداں دو صفیاں دے اتے پڑھ کے تے چم کے پھر رکھ دیتا سا۔ اور میں بس یہی میں پوچھنے آیا تھا، یہ اسی کی برکت ہے کہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ تے تسی ماما بھیناں بھی اس نیت نال یان کہ رب دے قرآن دا نور جڑا وہ دیکھنا، تے تسی بھی اس نیت نال ہی آؤ اتھے کہ ایک آیت جیڑی ہے نا وہ پڑھنی ہے، تے ایک آیت جیڑی ہے نا وہ دیکھنا وا تے وہ دی تشریح کرنی ہے تے دعا کر دینی ہے۔ اینی نال ہی اینی برکتاں اللہ عطا کرن گے کہ تہاڈے کو سنبھالیاں نہیں جانیاں، چونکہ تو یہ اللہ کا کلام ہے، وہ کلام جو 27-23 سال میں تھوڑا تھوڑا جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے اور کالی کملی والے کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو نیک اعمال کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے اور اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اول آخر درود شریف اور 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں۔